رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ارشاد فرمایا کہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور جو بھی تم آگے بڑھاؤ گے اپنی جانوں کے لیے نیکی اور بھلائی سے تو پالو گے اس کو اپنے رب کے یہاں، یعنی اللہ کے پاس. بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو دیکھ رہا ہے. اور فرمائیے کہ ان آیتوں میں اللہ نے اسلام کی دو اہم عبادتوں کا ذکر فرمایا، نماز اور زکوٰۃ. اور اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں نماز اور زکوٰۃ ان دونوں کا ذکر ایک ساتھ ہوتا ہے. یہ بات شاید پہلے بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ دو عبادتیں گویا دو شعبوں کو ریپرزینٹ کرتی. ایک ہے ہمارا بدن اور ایک ہے ہمارا پیسہ، مال، ہماری انکم، آمدنی. تو انسان بدن پہ بھی کھڑا ہے اور مال کے ساتھ بھی قائم. دونوں بڑی اہم باتیں. اللہ نے دونوں ہی کے لیے عبادتوں کا سلسلہ رکھا ہے. کچھ عبادتیں وہ ہیں جو ہماری بدن سے تعلق رکھتی اور کچھ وہ ہیں جن کا تعلق ہمارے مال سے، تاکہ انسان جن بنیادوں پہ کھڑا ہے وہ بنیادیں اس کی اور مضبوط ہو جائیں، پائیدار ہو جائیں، مستحکم ہو جائیں، اور ان میں مادیت اور جسمانیت کے ساتھ ساتھ روحانیت بھی داخل ہو جائے. تو یہ گویا ہماری اس زندگی اور اس کے عمل کو پائیدار اور مضبوط بنا دیا دین نے، کہ ہم اپنے بدن سے بھی اللہ کو یاد کریں، بدنی بات کر کے، اور اپنے مال سے بھی اللہ کو یاد کریں، مال خرچ کر کے. اب نماز جو ہے وہ تمام بدنی عبادتوں کی ترجمان ہے، اور زکوٰۃ تمام مالی عبادتوں کا خلاصہ ہے اور اس کی ترجمان. تو یہی وجہ ہے کہ ان دونوں کو ایک ساتھ بار بار لایا جاتا ہے، تاکہ ایک سے بدنی عبادتوں کے سلسلے کا تعارف ہو اور دوسری سے مالی عبادت کے سلسلے کا تعارف ہو. اور انسان ان دو ناموں سے، ان دو عبادتوں کے ذریعے، صلاۃ کے ذریعے اور زکوٰۃ کے ذریعے یہ سمجھ لے کہ پیچھے پھر مجھے اپنے بدن کو بھی مصروف رکھنا اللہ کی یاد میں، اور اپنے مال کو بھی اللہ ہی کے کام میں لگانا ہے، اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہیں. تو دوستو، نماز کا بڑا اہم مقام ہے، زکوٰۃ کی بھی بڑی اہمیت ہے. بڑے بنیادی فرائض ہیں اسلام کی، جو ارکان ہیں ان ارکان میں سے دو باتیں یہ ہیں، نماز اور زکوٰۃ. اور جو نماز ادا نہیں کرتا اور زکوٰۃ نہیں دیتا بڑا نافرمان ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، بڑا گنہگار ہے. ہاں، وہ تفصیل اس کی وہ اپنی جگہ ہے کہ زکوٰۃ کس پہ فرض ہے، میں اس سب نہیں جاتا. کسی اور موقع پہ جب یہ باقاعدہ زکوٰۃ کا موضوع ہوگا تو انشاءاللہ اس تفصیل بھی بیان کریں گے.
صاحب نصاب جو بھی ہو جائے گا اور اس کی شرائط پوری ہو جائیں گی تو زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہوگی۔ نماز کے سلسلے میں تھوڑا سا عام ہو جاتا ہے کہ یہ سب پر، ہر بالغ عاقل پہ فرض ہوتی ہے، ہر بالغ عاقل، مرد عورت سب پر۔ ہاں اس میں بھی بعض حالات میں کچھ لوگ مستثنی ہو سکتے ہیں، جیسے خواتین مخصوص دنوں میں۔ تو بہرحال علی العموم نماز اور زکوٰۃ یہ ہمارے لیے فرض ہے، اور اگر کوئی اس کی فرضیت کا انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ یا کوئی اس کا مذاق اڑائے، کوئی اس کی توہین کرے، کوئی تنقید کرے، اس پر اعتراض کرے، تو ظاہر ہے وہ قرآن پہ اعتراض کرتا ہے، تو اس لیے وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ تو نماز کو ماننا بھی ہوگا اور اسے پڑھنا بھی ہوگا، زکوٰۃ کو بھی ماننا بھی پڑے گا اور اسے ادا بھی کرنا ہوگا۔ اور پھر فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو کچھ بھی تم اپنی جانوں کے لیے آگے روانہ کرو گے خیر اور بھلائی سے، اچھے اچھے کام انسان اپنے لیے کر رہا ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ بس ختم ہو گیا، آگے کچھ نہیں ہوگا، پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا۔ نہیں، فرمایا تجدوہ عند اللہ، جو بھی تم اچھے اچھے کام کر رہے ہو سب اللہ کے یہاں جمع ہو رہا ہے۔ اور جب مرنے کے بعد انسان اس کی بارگاہ میں پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی بندے کے کام ہیں اچھے نیک اعمال، وہ سب ایک بہترین اجر کے ساتھ اس کو عطا فرما دے گا، اس کو عطا فرما دے گا، بہترین اجر، ہر ایک کام کا اجر ہے، ثواب ہے۔ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو بھی ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا نا تو وہ بھی دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور ذرے کے برابر شر اور برائی کرے گا تو وہ بھی دیکھ لے گا۔ قرآن کا دو ٹوک قانون ہے۔ ایک دوسری جگہ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ وَخَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا، سورہ مزمل۔ فرمایا نماز، زکوٰۃ، اور پھر اللہ کو قرض حسن دو، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ قرض کیوں فرمایا؟ تاکہ کیونکہ اس کے بعد ملنا ہے تمہیں واپس۔ آدمی قرض دیتا ہے نا تو واپس ملتا ہے اس کو، تو اس لیے اللہ نے قرض قرار دے دیا۔ اس سے زیادہ اور یقین کی کیا صورت ہو سکتی ہے بتائیے، کہ جو تم خرچ کرو گے کسی غریب کو دے رہے ہو، کسی فقیر کو دے رہے ہو، کسی مسکین کو دے رہے ہو، کسی مسجد میں دے رہے ہو، کسی مدرسے میں دے رہے ہو، علم کی ترویج و اشاعت میں لگاتے ہو، دین کے کام میں لگاتے ہو، یہ اللہ نے اپنے لیے قرض قرار دے دیا۔ گویا یہ قرض تم دے رہے ہو تو یہ تمہیں واپس ملے گا، اور اللہ کا جو قرض ہے نا وہ جب وہ واپس دے گا تو بہت بڑھا کے دے گا۔ وَأَعْظَمُ خَيْرًا وَأَجْرًا، وہ بڑا ہوا ہوگا بہت خیر میں اور اجر میں، وہ معمولی قرض نہیں ہوگا، بہت بڑا ہوا ہوگا۔ تو اس لیے انسان اس وقت یاد کرے گا اور سوچے گا کہ کاش میں بہت لگاتا، سبھی کچھ لگا دیتا، مگر یہاں انسان نہیں سوچتا، اور یہاں یقین کی بات ہے کہ انسان بس اپنے مال سے محبت کرتا رہتا ہے اور اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہے اور چھوڑنا نہیں چاہتا، مگر مال چھوڑنا پڑتا ہے۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا لوگوں تم میں سے کون ہے کہ جو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارثوں کے مال سے محبت کرے؟ یا رسول اللہ ہم تو اپنے ہی مال سے پیار کرتے ہیں، اپنے ہی مال سے ہمیں محبت ہے۔ فرمایا نہیں، تمہیں دوسروں کے مال سے زیادہ محبت ہے، اپنے وارثوں کے مال سے زیادہ محبت۔ عرض کیا وہ کیسے؟ یہ جو تمہارا مال ہے جس کو تم اپنا مال کہتے ہو، یہ جو تم چھوڑ جاتے ہو تو یہ تمہارا کہاں رہتا ہے؟ یہ تمہارے وارثوں کا ہی تو مال ہے، اور اسی سے انسان کو سب زیادہ پیار ہے۔ یہ جو ہمارے ہاتھ میں ہے یہ ہمارا کہاں ہے؟ یہ تو ہمارے وارثوں کا ہے۔ فرمایا تمہارا تو وہ ہے جو تم نے خرچ کر دیا، جو انسان خرچ کر دیتا ہے وہ ہے اس کا، بس ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جو بچا ہوا ہے، چاہے وہ 1 ہے یا لاکھ ہے، کروڑ ہے یا ارب ہے یا خرب ہے، وہ ہے دوسروں کا، وہ بالآخر دوسروں کو پہنچنا ہے اور دوسرے اس پہ قابض ہو جائیں گے۔ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین۔
اللہ فرماتا ہے کتنے ہی دیکھو چھوڑ کے چلے گئے، باغات، کیسے ہرے بھرے باغات چھوڑ کے گئے، چشمے چھوڑ کے چلے گئے، بہتے ہوئے پانی کے ٹھنڈے چشمے، کھیتیاں چھوڑ کے چلے گئے، ومقام کریم، اور کتنی اچھی اچھی جگہیں چھوڑ کے چلے گئے، ونعمت، اور نعمتیں، کانوا فیہا فاکہین، جن میں کہ وہ مزے کرتے تھے، چھوڑ گئے۔ انسان ان ساری چیزوں کا مزہ لیتا ہے، مگر بالآخر سب چھوڑ کے جانا پڑتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو کس طرح چھوڑ کے یہ چلے گئے ہیں، کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اسی طرح ہوتا رہتا ہے اور ہوگا، اور پھر ہم ایک اور قوم کو اس کا وارث بنا دیتے ہیں۔ جو پچھلے گئے تھے تو ہم بیٹھ گئے ان کی جگہ، ہم جانے والے ہیں، پھر ہمارے پیچھے کوئی اور آ رہا ہے وہ بیٹھ جائے گا، اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا، یہاں کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں رہ جائے گا۔ فما بغت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، دیکھو ان پہ نہ آسمان رویا نہ زمین۔ دنیا میں انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم اس دنیا کے لیے ضروری ہیں، ہم اس سے الگ ہوں گے تو نہ جانے کیا ہو جائے گا، مگر یہ تو ایسے چلے گئے کہ نہ زمین روئی نہ آسمان، کسی کو کوئی پرواہ نہیں، کائنات کا نظام اسی طرح چلتا رہا۔ وہ کہا نا غالب نے، غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں، روئیے زار زار کیا کیجیے ہائے ہائے کیوں، تو کون سے کام رک جاتے ہیں۔ انسان آج ہے کل نہیں ہوگا، تو فرمایا کہ دیکھو ان پہ نہ زمین روئی نہ آسمان، اور وما کانوا منظرین، اور نہ ان کو مہلت دی گئی بغیر مہلت کے۔ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وہ وقت آ جاتا ہے نا مقرر، تو نہ ایک گھڑی آگے نہ پیچھے، جو طے ہے فکس ہے اس کے یہاں ٹائم، اسی وقت پھر انسان کو جانا پڑتا ہے، چاہے وہ گھر میں بیٹھا ہو یا باہر کہیں نکلا ہوا ہو، کسی بہت ضروری کام میں ہو یا فالتو فارغ پھر رہا ہو، اس کا جو وقت ہے اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتا تھا۔ وہ وقت کسی کی مصروفیت نہیں دیکھتا، کسی کی فراغت نہیں دیکھتا کہ چلو بہت مصروف ہیں، مصروف چھوڑ دو، تھوڑا ٹائم دے دیں، بہت بیزی رہتے ہیں، بہت بھاگ دوڑ ہے، صبح شام کا کام ہے، چھوڑ دیں، تھوڑا سا ٹائم دے دیں۔ نہیں، وہ جائیں وہیں رخصت ہو جائیں گے، وہیں سے رخصت ہو جائیں گے۔ اور جو بہت فالتو ہے تو اس کے لیے بھی یہ نہیں اس کو جلدی کھینچ لو بھائی یہ بہت فارغ پھر رہا ہے، نہیں ایسا بھی نہیں، اس کا بھی ٹائم مقرر ہے، جب اس کا ٹائم ہوگا تو وہ بھی اپنے وقت پر جائے گا۔ تو اس لیے یہ بڑی نازک گھڑی ہوتی ہے، اللہ نے فرما دیا ہے کہ اس کے یہاں ایک طے شدہ ٹائم اور وقت ہے، اس میں ہر جان کو جانا ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ سب دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے نا، کوئی ہمیں دیکھتا ہے تو ہم بڑے احتیاط سے چلتے ہیں، ہم خیال کرتے ہیں، ہم لحاظ کرتے ہیں، اور خاص طور پہ کوئی ایسا دیکھ رہا ہو جس کے ہاتھ میں ڈنڈا بھی ہو اور وہ پکڑ کے ہمیں سزا بھی دے سکتا ہو، تو پھر تو ہم بہت ہی سوچ سمجھ کے چلتے ہیں۔ کیمرہ لگا ہوا ہو تو اس کی آنکھ کے سامنے بھی ہم بڑا احتیاط سے کام لیتے ہیں، کوئی ایسا پوز نہیں دینا چاہتے جس سے کہ ہماری تصویر خراب ہو جائے، تو وہاں بھی ہم بڑا خیال رکھتے ہیں ہر چیز کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کئی جگہ فرماتا ہے، بار بار فرماتا ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، ہر وقت دیکھ رہا ہوں۔ انسان اگر اس بات کا یقین کر لے، جانتے سب ہیں، مانتے بھی ہیں، لیکن یقین کی وہ کیفیت ہے نا کہ انسان بس اس بات کو ہمیشہ محسوس کرے کہ ہاں وہ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ علم حضوری انسان کو حاصل ہو جائے تو پھر مجال ہے گھر میں، باہر، خلوت میں، جلوت میں کہیں انسان حد سے تجاوز کرے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے 9 باتوں کا حکم دیا ہے، امرنی ربی بتسع، مجھے میرے رب نے 9 باتوں کا حکم دیا ہے، اس میں ایک بات جو اس سے متعلق عرض کرتا ہوں، فرمایا خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں خلوت میں ہوں یا جلوت میں، گھر میں یا باہر، دن میں یا رات میں، بس ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہوں، اللہ سے ڈرتا رہوں۔ کیوں ڈرتا رہوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور جو کچھ ظاہر ہے وہ دیکھ رہا ہے، اور جو دل میں ہے وہ بھی جانتا ہے، اس پر بھی باخبر ہے، جو ذہنوں میں آ رہا ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، کوئی بات اس سے پوشیدہ نہیں ہو سکتی۔
وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. پھر یہود و نصارہ کی باتیں کہ دیکھیں کس طرح گمراہ ہوئے یہ لوگ. کہا انہوں نے کہ ہرگز داخل نہیں ہوں گے جنت میں مگر جو یہودی ہوں گے اور جو نصارہ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین و مذہب کو اپنے تابع کر لیا، جو خوش فہمیوں میں پڑ گئے، نفسانیتوں میں پڑ گئے، دین کی روح کو فنا کر دیا. یہ ہے اس کا نتیجہ. جب انسان دین کی روح پہ نہ چلے اور دین کو اپنے تابع کر لے تو پھر وہ ایسے ہی فیصلے کرتا ہے. کہنے لگے جنت میں یہودی کہتے تھے کہ یہود ہی جائیں گے، اور نصارہ کہتے تھے صرف نصارہ ہی جائیں گے اور کوئی نہیں جا سکتا. تو گویا جنت پہ بھی ان کی اجارہ داری ہو گئی. اللہ نے اس کی مذمت فرمائی ہے. یہ بہت ہی قابل مذمت بات ہے کوئی اس طرح فیصلہ کر لے. نہیں، اللہ نے قانون بیان کیا، ہر دور میں بتا دیا کہ جنتی کون ہوں گے، جہنمی کون ہوں گے. جنت میں جانے والے کام بھی بتا دیے، جہنم میں لے جانے والے کام بھی بتا دیے. لوگ جب اللہ کی ان ہدایتوں کو، دین کی تعلیمات کو بھول جاتے ہیں، بھلا دیتے ہیں، اس پہ عمل نہیں کرنا چاہتے، تو پھر وہ جنت کے ٹکٹ خرید کے رکھ لیتے ہیں اور اس کے اجارت دار بن جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے اپنے لیے بند کر دیتے ہیں بالکل کہ اب یہ ہم پر تو کھل ہی نہیں سکتے. یہودی تو یہ بھی کہتے تھے، پیچھے بھی آ چکا ہے، وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. کہتے ہیں ہم اگر جہنم میں چلے بھی گئے تو تھوڑے دنوں کی بات ہوگی، کچھ ہم نے گڑبڑ بھی کی ہے تو اس کی تھوڑی سی سزا مل جائے گی، اگر ملنی ہوئی اس کے بعد پھر ہم نکلیں گے اور سیدھے جنت میں. تو دوستو یہ ہے معاملہ، اور مسلمانوں کو یہ سب کو اس لیے سنایا جا رہا ہے تاکہ مسلمان بھی کہیں ایمان، عقیدہ، عمل اور تقویٰ چھوڑ کے ان خوش فہمیوں میں نہ پڑ جائے، کیونکہ اللہ کا قانون سب کے لیے برابر ہے. لہذا مسلمان کو بھی یہ ہدایت ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ بطول فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سے فرما دیا تھا کہ میری بیٹی ایمان کے بغیر جنت میں نہیں جا سکو گی، مجھ پہ ایمان لانا ہوگا. میں اللہ کا نبی ہوں، میرا دین برحق ہے، ایمان کے بغیر جنت کا تصور نہیں ہے. تمہیں ایمان لانا ہوگا، عمل کرنا ہوگا، تو دین پہ چلنا ہوگا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا. تو ایمان و عمل یہ دو باتیں قرآن نے بار بار بیان فرما دی ہیں. ہاں یہ ہے کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ عمل کی کمزوری ہو سکتا ہے کہ اس پہ سزا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی فضل و کرم سے معاف کر دے، لیکن انسان نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا. بہرحال ڈرنا چاہیے، خوف رکھنا چاہیے، جیسا کہ صحابہ کرام باوجود ہے کہ ان کو جنت کی بشارتیں تھیں، تائید تھی، سب کچھ تھا، قرآن کی آیتیں ان کے لیے ناطق تھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان کے لیے ناطق تھیں، پھر بھی ان کا خوف کہ وہ ڈرتے تھے. حضرت عثمان کو کتنی دفعہ بشارت ملی، عشرہ مبشرہ بھی ہیں، اور کتنے خوش نصیب ہیں کہ دو نوروں والے کہلائے، ذوالنورین. کیا بات تھی، ان کے فضائل بے شمار. مگر لکھا ہے لوگوں نے کہ جب کوئی تدفین ہو رہی ہوتی اور حضرت قبر پر حاضر ہوتے تو وہاں اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی. لوگ جب پوچھتے کہ آخر اتنا خوف کیوں، تو فرماتے کہ تمہیں معلوم نہیں کہ یہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، یہاں سے اگر نکل گئے تو آگے بھی نکلتے جائیں گے، اور یہاں اگر کوئی پھنس گیا تو آگے بھی پھنستا چلا جائے گا. یہ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. تو خوف بہرحال بندے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ایمان قائم رہتا ہے خوف سے، ڈر سے، شرم سے، حیا سے. اور اگر یہ چیزیں نکل جائیں اور انسان جری ہو جائے، بے باک ہو جائے، تو ایمان کی حفاظت ختم ہو جاتی ہے، ایمان کی باؤنڈری ختم ہو جاتی ہے، ایمان غیر محفوظ ہو جاتا ہے، اور پھر کسی بھی وقت اس کے ضائع ہونے کا خطرہ موجود ہوتا ہے. دل کا امانیہم، اللہ نے فرمایا یہ امانی ہیں، امانی خواہشیں، آرزویں، یہ جو لوگوں نے پال رکھی ہیں اس پہ فیصلہ نہیں ہوگا. امانی کہتے ہیں بے بنیاد آرزوؤں کو، بے بنیاد آرزویں، خواہ کی خواہشیں. یہ خواہش ہے. ایک ہوتی ہے امید اللہ کی رحمت سے، وہ ایک الگ چیز ہے. اللہ کی رحمت سے امید ہو، یعنی انسان اچھے کام کر رہا ہو اور اس کی رحمت پہ بھروسہ کیے ہوئے ہو
تو یہ تو اچھی بات ہے، یہ مطلوب ہے، یہ ہونی چاہیے، اور اللہ کی رحمت سے بھی امید ہونی چاہیے، اور سرکار دو عالم کی شفاعت سے بھی امید ہونی چاہیے۔ هو الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، یہ اس بنیاد پر ہے، یہ امانی نہیں ہے، یہ آرزو ہے، یہ امید ہے، یہ امید ہے، ایسی امید جس کے پیچھے انسان کا ایمان بھی ہے، عقیدہ اور عمل بھی ہے، دونوں چیزیں انسان لے کے، اور جہاں کہ امید نہیں رہتی، دھوکے کی خواہش بن جاتی ہے، آرزو بن جاتی ہے، وہاں اس قسم کا کردار ہوتا ہے کہ پیچھے انسان بے پرواہ، اور پیچھے انسان بالکل بےحس غافل، کسی چیز کی پرواہ نہیں، بے خوفی چھائی ہوئی ہے، بے فکری چھائی ہوئی ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، میں جو چاہوں کروں، میں بخشا جاؤں گا۔ یہ ہے وہ چیز جو امانی ہے، اس سے بچنا، یہ آدمی کو بے ادب بنا دیتی ہے، اور یہود و نصارہ اسی بات میں پڑے ہوئے تھے۔ اور اگر کوئی یہ پوچھے اور جاننا چاہے کہ قرآن میں اس قسم کی امانی کے حوالے سے ہمارا بھی رد ہے، تو بالکل رد ہے۔ دوسری جگہ قرآن نے صاف صاف فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ، اللہ نے فرمایا نہ تمہاری خواہشیں چلیں گی نہ اہل کتاب کی، دونوں کا ذکر کر دیا۔ اہل ایمان تم بھی یہ نہ سمجھنا کہ ایمان لے آئے تھے، ماں باپ مسلمان تھے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تھے، اس کے بعد پھر اب آزاد ہیں، جو چاہیں کریں اور جو چاہیں سوچیں، تو اس قسم کی خواہشوں میں نہ پڑو، تمہاری خواہشیں بھی نہیں چلیں گی اور اہل کتاب کی خواہشیں بھی نہیں چلیں گی۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی برے کاموں میں پڑے گا اس کی جزا ملے گی، اس کی سزا پائے گا۔ یہ بات یہاں بات بالکل صاف صاف واضح کر دی گئی، اور اس کو بالکل بتا دیا گیا کھول کے کہ انسان کو کسی بھی وقت خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ نیک کام کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے، اور برے کام کرتے وقت اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے۔ برائی ہوتے وقت اللہ کے خوف سے ڈرے، نیکی کے وقت اللہ سے امید رکھے۔ اس کے بعد فرمایا قل ہاتوا برہانکم، اب چونکہ یہ صرف آرزویں ہیں اس لیے برہان مانگی جا رہی ہے، فرمایا اپنا برہان، اپنی دلیل لے کر آؤ، کوئی تمہارے پاس ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے؟ کیا برہان ہے تمہارے پاس؟ کیا دلیل ہے؟ کیا سند ہے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، اللہ فرماتا ہے ہاں کیوں نہیں، جس نے کہ گردن جھکا دی اللہ کے لیے، اب اس کے اچھے بندوں کی کیا شان ہے، ان کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ تو تھے یہود و نصارہ نافرمان، بے حس بے فکر لوگ، اب جو اللہ کے ذمہ دار بندے ہیں نا، احساس کرنے والے، ڈرنے والے، نیکوکار مسلمانوں میں جو اچھے لوگ ہیں، فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ، کیوں نہیں کہ جس نے اپنی گردن اللہ کے لیے جھکا دی، وہو محسن، اور وہ نیکوکار ہو گیا، فلہ اجرہ عند ربہ، تو دیکھیں اللہ اس سے کتنا خوش ہے، فرماتا ہے اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس، تین دفعہ فرمایا اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، یعنی یہ بات طے ہے کہ اب اس کے لیے تیاری ہو گئی آخرت میں۔ پیچھے تو صرف دعوے ہی تھے نا، وہ کہتے ہم جائیں گے، جنت ہماری ہے، ہم جنت میں جائیں گے، اللہ نے ان کی نفی کی، فرمایا تمہارے پاس کوئی سند نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ صرف آرزو ہیں، لیکن ہاں جس نے اچھی زندگی گزاری، جو نیکوکار ہو گیا، جو اللہ کا اس کے رسول کا فرما بردار ہو گیا، تو فرمایا کہ اسے دعویٰ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ خدا خود اپنی طرف سے یہ گارنٹی دیتا ہے اور بار بار دیتا ہے کہ اس کے لیے ہے اس کا اجر اس کے رب کے پاس، یعنی وہ اس کی حیثیت دیکھو، اس کی شان دیکھو، فلہو اس کے لیے ہوگا اس کا اجر، خود اس کو بھی مان لیا گیا اللہ کے یہاں، وہ بھی ریکگنائز ہو گیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، دیکھو یہ ہے بزرگی، جو متقی ہے اللہ کے یہاں مکرم ہو جاتا ہے، ریکگنائز ہو جاتا ہے عالم بالا میں، فرشتوں کے درمیان اللہ اسے سمبلائز کر دیتا ہے، اس کے لیے خاص نشان ہے، علم ہے، جس سے سارا عالم ملکوت جانتا ہے، اور دنیا میں لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو فرمایا دیکھو ایک اس کی حیثیت فلہو، اور پھر اس کے بعد اس کے لیے ایک مقام ہے اجر کا، وہ ہے اس کے لیے، وہ الگ سے اس کو دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد وہ فرماتا ہے اسی پہ اکتفا نہیں کرتا،
کہ اس کو مان کے منوا کے اور اس کے لیے اجر طے کر کے اسے چھوڑ دے، نہیں، بلکہ وہ فرماتا عند رب ہی، اس کا رب، یعنی وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ سب کچھ بھی اس کا ہوا اور جو اس کا رب ہے وہ بھی اس کا ہو گیا، رب بھی اسی کا ہی ہو گیا۔ اللہ اللہ، کتنا بڑا احساس ہے ایسے بندوں کے لیے کہ وہ فرماتا ہے میں ان کا رب ہوں، حالانکہ وہ رب العالمین ہے، پالتا سب کو ہے، مگر یہ اعزاز کے طور پہ کہا جا رہا ہے ان بندوں کے لیے کہ میں ان کا رب ہوں۔ تو یہ ان بندوں کی شان۔ اور ادھر دیکھیں جنہوں نے خالی دعوے کیے تھے ان سے صاف کہہ دیا یہ تو خواہشیں ہیں، یہ خواہشیں نہیں چلیں گی۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور اس کے ان بندوں کی پہچان یہ ہے کہ ان پہ نہ کوئی خوف رہتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، ایک سیٹسفیکشن ملتا ہے اس راستے پہ، اطمینان۔ سب سے زیادہ پریشانیاں کفر کے راستے پہ ہیں، پھر نافرمانیوں میں پریشانیاں ہیں، دل گھبراتے رہتے ہیں، روحیں بے چین رہتی ہیں، آدمی ڈسسیٹسفائیڈ رہتا ہے، لیکن اس کا جو راستہ ہے نیکی کا راستہ، اس کے لیے بار بار فرماتا ہے، کہیں ولی اولیاء کہہ کر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کے لیے کوئی خوف نہیں اور کوئی غم نہیں ہوتا۔ اور کہیں فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو میری ہدایت کی پیروی کرتے ہیں ان پہ کوئی خوف نہیں ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور کہیں فرمایا کہ من اسلم وجهه للہ وهو محسن، جو اپنا سر رکھ دیتے ہیں میرے حکم کے آگے اور نیکوکار ہو جاتے ہیں ان کے لیے بھی کوئی خوف نہیں ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ سب ایک ہی کیٹیگری کے لوگ ہیں، یہ سب اولیاء اللہ ہیں، نیکوکار ہیں، فرما بردار ہیں۔ کہیں ان کی کسی وصف کی بات کی گئی، کہیں کسی شان کو نمایاں کیا گیا ہے۔ تو بہرحال ان کا اجر یہ ہے، ان کی پہچان یہ ہے، ان کی علامت یہ ہے کہ خوف اور حزن سے بالا تر۔ خوف ہوتا ہے مستقبل کا، حزن ہوتا ہے ماضی کا، دو باتیں کی ہیں نا، خوف اور حزن۔ غم اس بات کا ہوتا ہے کہ آدمی سے کچھ رہ گیا، نقصان ہو گیا ماضی میں، تو اس کا غم ہوتا ہے انسان، تو یہ غم بھی نکل جاتا ہے۔ اور خوف آگے اندیشے جیسے کچھ ہونے والا ہے، کیا ہوگا کیا نہیں، یہ بھی نکل جاتا۔ اصل تو اس کا مظاہرہ ہوگا آخرت میں، یہ ہے آخرت کا مرحلہ، لیکن دنیا کے اندر بھی بہرحال یہ بات طے ہے کہ جو اللہ کا فرما بردار ہے وہ سب سے زیادہ پرسکون ہوتا ہے۔ جو دین کے راستے پہ گامزن ہوتا ہے اسے روحانی سکون حاصل ہوتا ہے ہر قسم کے حالات میں، کیونکہ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار سنو، اللہ کے ذکر کے اندر ہی دلوں کا اطمینان رکھا گیا ہے، خدا کے ذکر میں۔ چونکہ یہ لوگ، یہ ہستیاں اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں، اس لیے ان کے دلوں کا اطمینان، سیٹسفیکشن آف ہارٹ جو ہے سارا وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو یہ ہے وہ چیز۔ اور جہاں آدمی کو یہ سکون نہ ملے تو وہ پھر اپنی دینداری کا محاسبہ کرے، جائزہ لے کہ کہاں سے لنک ٹوٹ گیا، کہاں دین کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا گیا۔ اس کا رزلٹ بننا یہی ہونا چاہیے کہ جہاں بھی آپ لا لگائیں گے اور لا اگر آپ کی سچی ہوگی تو ایک طمانیت آپ کے اندر داخل ضرور ہوگی، ایک سکون آپ کے اندر ضرور اترے گا، ایک امید، ایک حوصلہ آپ کو ضرور ملے گا، مایوسی کے بادل ضرور چھٹیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دین پہ چلنے والے کسی آدمی نے آج تک تاریخ میں، تاریخ انسانی میں، دین پر چلنے والے کسی آدمی نے آج تک خودکشی نہیں کی، یہ ایک حقیقت ہے۔ کوئی مستند عالم، کوئی بعمل عالم، کوئی اللہ کا نیک بندہ، کوئی ولی، کوئی صالح، کبھی نہیں ایسا ہوا کہ انہوں نے خودکشی کر لی ہو، یاد رکھنا۔ اور کسی نے اگر خودکشی کی تو اس نے نفاق کے راستے پہ چل کے کی ہے، اس کے دین میں کمی ہے، اس کے عمل میں کوتاہی ہے۔ حنین کے غزوے میں ایک شخص نے بڑی زبردست لڑائی کی تھی، بڑی زبردست فائٹ کی، کئی لوگوں کو اس نے مارا، کافروں کو، اور پھر بڑے زخم کھائے، بڑی جیداری سے اور دلیری سے اس نے مقابلہ کیا۔ جو دیکھتا تھا رش کرتا تھا کہ یہ تو بھائی بڑا خوش نصیب ہے، اگر یہ مارا گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا اور بچ گیا تو غازی کا لقب پائے گا۔ تو بالآخر وہ شدید زخمی ہو گیا اور اس کا کافی خون بہہ گیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ شہید ہوا اور سیدھا جنت میں گیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا کیس پہنچا اور اس کی بات ہوئی تو آپ نے فرمایا میں تو دیکھتا ہوں وہ جہنم میں چلا گیا، وہ تو جہنمی ہے،
لوگ بڑے حیران ہو گئے، بڑے پریشان ہو گئے، یہ کیسے؟ ہم تو دیکھتے تھے وہ آگے بڑھ بڑھ کے حملے کرتا تھا، لڑتا تھا، اور پھر میدان جہاد میں ہی اس کے زخم لگے، خون بہا، اور وہ بالکل مرنے کے قریب پہنچ گیا، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ تو جہنم میں ہے۔ کچھ جو کمزور ایمان کے لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہونے والے ہوتے ہیں تو اس موقع پہ وہ بڑے لرزہ بر اندام ہو جاتے ہیں، وہ ایک دم سے لرز گئے اور انہیں بڑا عجیب سا محسوس ہونے لگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اللہ کے رسول نے فرما دیا تو بس فرما دیا، کوئی نہ کوئی اس کی حقیقت ہے۔ تو کچھ لوگوں کے چہروں کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، کسی کے چہرے پہ کچھ سمجھ آتا تھا، کسی کے چہرے پہ کچھ۔ جو کامل ایمان والے تھے وہ تو بالکل مستحکم ڈٹے ہوئے تھے، بس جو فرمایا وہی ہوگا۔ لیکن کچھ لوگ کنفیوژن میں تھے، منافق تھے، وہ پھر اپنی ریشہ دوانیاں بھی کر رہے تھے اور اپنی باتیں کر رہے تھے۔ اور اس کے بعد ہوا یہ کہ آخری اطلاع جب آئی اس شخص کی جو زخموں سے چور چور ہے اور بالکل پڑا ہوا ہے اور آخری سانسیں لے رہا ہے، آخری اطلاع جب آئی تو وہ اطلاع یہ تھی کہ اس نے زخموں کی تاب نہ لا کر یہ کیا کہ اپنی تلوار سے اپنی شہرک کاٹ لی ہے، اپنی تلوار سے اپنی شہرک کاٹ لی، اور اس طریقے سے اس نے خودکشی کر لی ہے۔ جناب جب یہ اطلاع پہنچی بارگاہ رسالت میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، لوگوں یاد رکھنا، اشہد انی محمد الرسول اللہ، یہ بات یاد رکھنا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا سچا رسول ہوں، میں محمد رسول اللہ ہوں، اللہ کا سچا رسول ہوں۔ وہ جو کنفیوژن تھی وہ سب ختم ہوئی، اور پھر اس کے بعد جو ڈگمگا رہے تھے کچھ لوگ، ان کو اطمینان ہوا کہ واقعی یہ حکمت تھی، اللہ کے رسول نے صحیح فرمایا۔ بات یہ ہے کہ وہ منافق تھا، وہ مومن نہیں تھا، مومنوں کے بیچ میں رہتا تھا۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اتنی جیداری سے لڑ رہا ہے تو یہ مومن ہوگا، مگر پھر بالآخر بھید کھل گیا جب اس نے اپنی شہرک کاٹی اور خودکشی کی موت مر گیا۔ تو یہ اسی وقت ہوا نا جب اندر ایمان میں کھوٹ تھی، منافق تھا۔ تو اس لیے یہ بات بڑے کام کی ہے۔ آج بھی دنیا میں آپ کو معلوم ہے سب سے زیادہ خودکشی کہاں ہو رہی ہے؟ دنیا کے سب سے زیادہ خوشحال معاشروں میں، سب سے زیادہ ویلدی، ہیلدی، سب سے زیادہ صحت مند اور خوشحال اور دولت مند معاشروں میں نے پڑھا ہے اخباروں رسالوں میں کہ جاپان میں خودکشی کا ریٹ سب سے زیادہ ہے، آپ بھی جانتے ہوں گے۔ یورپ میں، امریکہ میں بہت زیادہ ہے۔ یہ دیکھیے اب آپ، ان کو کس چیز کا غم ہے، کس بات کی فکر ہے، کیا چیز کم ہے؟ لیکن خودکشیاں، طلاقیں اور خودکشیاں یہ بڑھ رہی ہیں۔ وجہ وہی ہے، اللہ نے فرمایا کہ سکون تو اسی راستے پہ ہے جہاں ہمارے سامنے گردن رکھ دی گئی ہے، جہاں ہماری ہدایت کی پیروی کی گئی ہے، جہاں ہمارے اولیاء اللہ ہیں۔ فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہی وہ لوگ ہیں اور یہی وہ راستہ ہے جس پہ کوئی خوف نہیں ہے اور نہ غم ہوتا ہے، اسی میں سکون ہے۔ لہذا یہاں انسان بڑے بڑے طوفانوں کے سامنے بھی کھڑے رہنے کا حوصلہ پا لیتا ہے، اور اگر یہ راستہ انسان کے پاس نہ ہو اور خدا کے راستے سے بھٹکا ہوا ہو تو پھر بڑی آسانیوں اور آسائشوں کے اندر بھی انسان ڈگمگاتا ہے، لڑکھڑاتا ہے اور ہمت چھوڑ دیتا ہے اور اپنی جان پر کھیلتا ہے اور خودکشی کی موت مر جاتا ہے۔ یہ تماشا دنیا کا ہمارے سامنے ہے، اور قرآن کی حقانیت سورج سے زیادہ روشن ہو کر ہماری آنکھوں کے سامنے پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور کہا یہود نے نہیں ہے نصارہ کسی چیز پر، وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور کہا نصارہ نے کہ نہیں ہے یہود کسی چیز پر۔ یہ آئیے اب ایک اور مارکا شروع ہو گیا، یہود و نصارہ اب ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالے، حالانکہ دونوں ایک ہی سلسلے کی کڑیاں، دونوں ایک ہی خانوادے کی دو شاخیں ہیں، دونوں پہلے ایک ہی اصل سے نکلنے والے، جو یہودی کہلاتے تھے وہی بعد میں نصارہ بنے۔ دونوں کے انبیاء کی تاریخ ایک ہے، قوموں کی تاریخ ایک ہے، قومی تاریخ بھی ایک ہے، مذہبی تاریخ بھی ایک ہے، ہیروز بھی ایک ہیں، قائدین بھی ایک ہیں، کتابیں بھی ایک ہیں، لیکن اس کے بعد دونوں نے کس طرح ایک دوسرے کے لیے مخاصمت اپنائی۔ اللہ فرماتا ہے اس حد تک بات بڑھی کہ یہود کہتے تھے نصارہ کسی شے پہ نہیں، کوئی دین وین نہیں ان کے پاس، اور نصارہ کہتے یہود کا کوئی دین وین نہیں ہے، یہ سب غلط۔
اس طرح یہ ایک دوسرے کی تردید کرتے. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ دونوں کتاب کی تلاوت کر رہے تھے، دونوں، یہ بھی اور وہ بھی. اور ان کی کتابوں کا سلسلہ بھی ایک ہی جو ہے وہ سیریز میں چلا آ رہا تھا. اور تو انجیل جو تھی وہ توریت ہی کی تشریح تھی اور اسی کی تصدیق کے لیے آئی تھی، اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا. اور عیسیٰ علیہ السلام سابقہ نبیوں ہی کی دعوت اور تبلیغ کو عام کرنے آئے تھے اور ان نبیوں ہی کی تعلیم کو آگے بڑھاتے تھے. پھر انہوں نے یہ کیا. دیکھیے مسلمان کا معاملہ یہ ہے کہ مسلمان جو واقعی مسلمان ہے اس کے لیے آج ہم جانتے ہیں یہ تعلیم موجود ہے کہ ہم کسی نبی کی تکذیب نہیں کرتے، ہم اللہ کی کسی کتاب کو نہیں جھٹلاتے. آج بھی مسلمان اس بات پہ قائم ہے، نہ کسی نبی کی تکذیب کرتے ہیں نہ کسی کتاب. ہم کہتے ہیں جتنے بھی اللہ نے انبیاء بھیجے سب برحق تھے اور جتنی کتابیں نازل فرمائی سب برحق ہے. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ سابقہ کتب کے اندر جو بھی ہماری کتاب و دین کے مطابق ہے ہم اس پہ بھی عمل کرتے ہیں. ہاں جو ہماری کتاب و دین کے مطابق نہیں تو وہ لوگوں نے ایڈیشن کیا ہے، بدلا ہے، تبدیل کیا ہے، لہذا ہم اس کو چھوڑتے ہیں. یہ کتنی بڑی گنجائش ہے مسلمان میں، یہ ہے وہ حق. اس لیے مسلمان اس راستے میں بالکل سب سے زیادہ معتدل اور صحیح دین پر قائم ہے. ورنہ انہوں نے تو آپس میں ایک دوسرے کی تردید کی اور گویا کہ اپنے اوپر فتوے لگائے اور اپنے آپ کو ہی باطل قرار دے دیا. فرمایا وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے ہیں، انہی کی بات کی طرح انہوں نے بات کی تھی. کون؟ وہ جو مشرک جو نہیں جانتے، یعنی جو بالکل ان پڑھ تھے مکے کے رہنے والے، انہوں نے بھی ایسی بات کی تھی جیسے یہود و نصارہ کہتے ہیں. قرآن نے آگے ایک جگہ فرمایا تشابہت قلوبہم، ان کافروں کے سب کے مزاج ایک جیسے ہیں، ان کے دل ایک جیسے ہیں. چاہے وہ مکے کا ان پڑھ مشرک کافر ہو، ابو جہل ابو لہب، یا یہودیوں کا کوئی پڑھا لکھا عالم ہو، یا نصارہ میں کوئی پڑھا لکھا راہب ہو، اہل کتاب کہلانے والے، جو کافر ہیں وہ سب ایک ہی مزاج کے لوگ ہیں، سب ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، سب انکار پہ تلے ہوئے ہیں. اس لیے ان کو سب کو ایک ہی انداز سے دیکھنا چاہیے. الکفر ملت واحدہ، یہ بات بڑی مشہور ہے اور بالکل پرفیکٹ قرآن کے مطابق. الکفر ملت واحدہ، کفر سب ایک ملت ہے. ہاں کچھ ایٹیٹیوڈ الگ الگ ہو سکتے ہیں، کچھ بیہیویئر الگ ہو سکتے ہیں، کچھ ہمارے ساتھ معاہدات ہو سکتے ہیں، کچھ تعلقات ہمارے ساتھ بہتر یا بدتر ہو سکتے ہیں، یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن کفر میں سب برابر ہیں. کسی سے دوستی کر کے یہ نہ سمجھا کرو کہ یہ کافر ذرا دوسرا ہے، وہ دوسرے ہیں، یہ اللہ کے قریب ہو گیا ہے، وہ اللہ سے دور. نہیں، کافروں کے بارے میں یہ نہ سمجھا کرو کہ کافروں میں کوئی مقبول ہو سکتا ہے اللہ کے یہاں، کوئی جنت میں جا سکتا ہے. نہیں، اللہ کا وعدہ ہے، اس کی طرف سے بالکل یہ طے ہے کہ صرف جو ایمان لائے گا اسی کو وہ جنت میں بھیجے گا. کوئی کافر کفر کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکتا اور کوئی کافر اللہ کا مقرب نہیں بن سکتا. ان الشرک لظلم عظیم، شرک و کفر سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند چیز کفر ہے. چاہے کوئی کتنے اچھے عادت و اخلاق والا ہو، چاہے وہ کوئی کتنا اچھا مینرز بیہیویئر رکھتا ہو، نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ صرف دنیاوی لحاظ سے ایک کے بہتر ہونے اور دوسرے کے بدتر ہونے کا فرق ہے. دنیاوی لحاظ سے کچھ کفار آپ کے لیے بہتر ہو سکتے ہیں، نرم ہو سکتے ہیں، آپ کے ہمدرد ہو سکتے ہیں، آپ کے دوست بن سکتے ہیں، لیکن دینی لحاظ سے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ آپ کے دین میں، آپ کی فکر کے لحاظ سے، آپ کے دین کے لحاظ سے بالکل کافر ہیں اور وہ دار اسلام سے خارج ہیں. جب تک کہ ایمان قبول نہ کر لیں وہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. اور نہ ان پر یہ دین دار ہونے کا حکم لگ سکتا ہے، نہ اب بعض لوگ کیا سوچتے ہیں کہ جی مسلمان اتنے غلط کام کر رہا ہے تو یہ اس سے کافر سے گویا برا ہوا، بدتر ہو گیا، اور کافر ایک اچھے کام کر رہا ہے تو وہ کیوں برا ہوگا، وہ اچھا ہو گیا. تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مسلمان غلط کام کر کے اسے جانا چاہیے جہنم میں، اور کافر چونکہ بہت اچھے طریقے سے رہتا ہے تو اسے جانا چاہیے جنت میں. نہیں، قطعاً یہ قرآن کے خلاف ہے. مسلمان کا عمل غلط ہوا ہے لیکن وہ اپنے اللہ کو تو مانتا ہے نا، اور کافر کا عمل اچھا ہو گیا بظاہر لیکن وہ اللہ کا منکر ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ چند بیٹوں کے درمیان کسی باپ کے دو بیٹے ہوں
اور ایک بیٹا یہ کہے اپنے باپ سے کہ ابا میں تیری ہر بات مانوں گا لیکن تجھے باپ نہیں مانوں گا، ہر بات مانوں گا لیکن تجھے باپ نہیں مانوں گا، اور دوسرا وہ نافرمان ہے، وہ کوئی بات سنتا ہی نہیں ہے، وہ مانتا ہی نہیں ہے، بار بار وہ ڈس اوبے کرتا ہے، اور یہ جو ہے یہ کہتا ہے میں تیری ہر بات مان لیکن باپ نہیں مانتا۔ اب بتائیے کیا جو باپ ہی نہیں مانتا کیا وہ فرما برداری کر کے اس بیٹے کی جگہ لے سکتا ہے کہ جو باپ تو مانتا ہے اگرچہ نافرمانی کر رہا ہے؟ ہاں یہ بھی غلط ہے، لیکن بہرحال وہ اس بیٹے کی جگہ تو نہیں آ سکتا نا۔ ایک باپ کو باپ مانتا ہے، اپنا نسب مانتا ہے، اپنے باپ کو تسلیم کرتا ہے، اور ایک کہتا ہے نہیں میں باپ ہی نہیں مانتا۔ ایسی دو شہریوں کے درمیان، ایک شہری ہے وہ اپنی آزادی سے زندگی گزار رہا ہے لیکن اپنے آپ کو شہری کہتا ہے، آپ کے آئین کو مانتا ہے، دستور کو مانتا ہے، آپ کی ریاست کو مانتا ہے، اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ میں بالکل اصولوں کے مطابق چلوں گا اور میں بالکل ٹھیک ٹھاک چلوں گا اور کروں گا جو بھی صحیح کام ہے وہ کروں گا، لیکن میں نہ آپ کی ریاست کو مانوں گا، نہ آپ کے دستور کو مانوں گا، نہ آپ کے آئین کو مانوں گا۔ بولیے آپ گوارہ کر لیں گے؟ تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں، پھر تو آپ کی ریاست گئی۔ اگر ایسے ہی لوگ آپ نے اپنے گھر میں اور اپنے ملک میں بسا لیے تو پھر نہ گھر کی ریاست باقی رہے گی، نہ آپ کی شہری ریاست باقی رہے گی، ملک کی ریاست سب تباہ ہو جائے گا۔ بھائی جنہوں نے کہ نافرمانی کی، عمل میں غلطی کی، ان کو تو ٹھوک بجا کے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، لیکن جنہوں نے کہ یہ طے کر لیا کہ ہم مانیں گے نہیں، ان کو ٹھیک کرنے کا کوئی راستہ نہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ ان کو ٹھیک کرنے کا ان کی طرف سے ہر وقت خطرہ ہے۔ تو اسی طرح جو یہ کہے ہم اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ پھر ان کی طرف سے ہر وقت آپ کو خطرہ ہے۔ جو مان ہی نہیں رہے، ان کے بنیادی تھیم اور نظریہ ہی الگ ہے، اور جو کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اس کے رسول کو مانتے ہیں، دین کو مانتے ہیں، لیکن ان کے عمل غلط ہیں، تو ان کو بہرحال قانون کی زد میں لایا جا سکتا ہے اور ان کو پکڑ کے کھینچ کے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ وہ آپ کے اپنے ہیں اس لیے کہ وہ مانتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں وہ آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے۔ بس یہ ذرا سی، وہ اقبال نے کہا تھا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، تھوڑی سی نمی کی ضرورت چاہیے، اور وہاں تو خیر سارا جو ہے معاملہ ہی بالکل اجڑ گیا ہے اور زمین ہی بیکار ہو گئی، تو وہاں نمی سے کام نہیں چلے گا، یہاں تھوڑی بہت نمی بھی کام دکھا دے گی۔ تو مسلمان میں اور کافر میں یہ بنیادی فرق ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا بَلَ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ یاد رکھنا ایک مومن غلام ایک مشرک آزاد سے بہتر ہے۔ ایک مومن ہے، غلام ہے، اور غلام کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی دنیاوی معاشرے میں، خاص طور پہ جس وقت غلامی کا دور تھا، لیکن آزاد آدمی کو بڑی جناب آزادی اور بری عزت اور پورا ایک اعزاز حاصل ہوتا تھا معاشرے میں، اس کی ایک پریسٹیج ہوتی تھی، عزت ہوتی تھی۔ لیکن اللہ نے بتا دیا کہ یہ ظاہری فرق ہے، دنیاوی فرق ہے، اللہ کے یہاں ایمان کا اور کفر کا فرق ہے۔ اگرچہ تمہارے معاشرے کی روح سے ایک شخص جو غلام ہے وہ حقیر ہے، لیکن اگر وہ ایمان رکھتا ہے تو اللہ کے یہاں وہ عظیم ہے، اور تمہاری معاشرتی حیثیت میں ایک شخص آزاد ہے، عزت اور احترام کا مستحق ہے، اگرچہ تم اسے اہمیت دے رہے ہو، لیکن اگر وہ مشرک اور کافر ہے تو اللہ کے یہاں اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ بھلو اعجبکم، اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگ رہا ہے، اور وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ یہی معاملہ ایک لونڈی اور باندی کا ہے کہ ایک باندی اور لونڈی جس کی کوئی حیثیت نہیں، اگر مومن ہے اللہ کے یہاں بہتر ہے اس آزاد مشرک عورت سے کہ جس کو آزادی کی نعمت حاصل ہے، اس سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگتی ہے جو آزاد ہے، لیکن اللہ کے یہاں یہ باندی جو مومن ہے یہ بہتر ہے اس آزاد مشرک عورت سے۔ یہ قرآن نے فیصلہ کیا ہوا ہے، لہذا اس پر ہمیں قائم رہنا ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہود و نصارہ اس طریقے سے ایک دوسرے کو رد کر رہے تھے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اور دیکھو کہ اللہ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان ساری باتوں میں جس میں یہ ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں، وہاں فیصلہ ہو جائے گا، سب کچھ سامنے آ جائے گا، ان کے درمیان جو بھی اختلافات ہیں وہ سب پتہ چل جائیں گے، یہ دونوں ہی غلط ہو جائیں گے، اور مسلمان اس وہاں کے فیصلے کے مطابق اور یہاں بھی اہل حق میں شامل ہو جائے گا اور نظر آ جائے گا، مسلمان کا حق کھل جائے گا، دنیا دیکھے گی کہ کون صحیح تھا اور کون غلط تھا۔
آگے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ یہ ظالم ایک دوسرے کی مسجدیں تباہ کرتے تھے، حملے کیے، یعنی عیسائیوں نے تیتس بادشاہ کو ساتھ ملا کے، روم کا ایک بادشاہ تھا، اس کو ساتھ ملا کے بیت المقدس پہ اتنا خوفناک حملہ کیا تھا کہ اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اور سب کچھ تباہ کر دیا تھا، یہ کام ہوئے۔ تو اب اس کا ذکر فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اور ان سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکے، أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس بات سے روکے کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جائے، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور ان کو برباد کرے، تباہ کرے، ان کی خرابی کی کوشش کرے۔ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ نہیں جائز تھا ان کے لیے یعنی يدخلوها، کہ وہ داخل ہوتے ان مسجدوں میں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، اللہ کے گھر میں ڈرتے ہوئے آنا چاہیے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، انہی کے لیے دنیا میں رسوائی اور انہی کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب۔ یہاں اس حوالے سے مسلمانوں کے لیے بڑی تنبیہ ہے، اللہ کے گھروں کی حرمت پامال نہیں ہونی چاہیے، ایسا کوئی کام جائز نہیں جس سے لوگوں کی عبادتوں میں خلل ہو۔ آج کل مسلمانوں میں بھی کوئی غلطیاں عام ہو جاتی ہیں جہالت کی وجہ سے، لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر کے زور زور سے باتیں کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں جناب، اور اس فرقہ پرستی کی لعنت میں ایسے ایسے باطل اور ایسے ایسے بے حس اور بے پرواہ لوگ پیدا ہو گئے کہ مسجدوں میں قتل و غارت گری کو بھی انہوں نے روا کیا، یہ سب کچھ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو بہرحال یہ انتہائی شرمناک بات ہے، مگر یہ صرف چند مخصوص قسم کے لوگوں کے کام ہوتے ہیں، علی العموم ہمارے علماء اس میں ساتھ نہیں ہوتے، اہل حق ساتھ نہیں ہوتے اور اہل علم ساتھ نہیں ہوتے ہیں، یہ لوگوں کی جہالت ہوتی ہے، یہ لوگ کا اپنا انفرادی فعل ہوتا ہے۔ تو یہود و نصارہ نے تو باقاعدہ اجتماعی طور پہ یہ رویہ اپنایا تھا اور ان کے اہل علم بھی اس کے ساتھ مل گئے تھے، اس لیے یہ ان کا کیس الگ ہے۔ اور مسلمان کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ عام مسلمان اپنی غلطی اور جہالت کی وجہ سے یہ کام کر رہا ہوتا ہے، مسجدوں میں اس قسم کے کام، شور شرابہ، بدتمیزی، بےہودگی اور جس سے نمازیوں کو خلل ہو، رکاوٹ پیدا ہو، ایسی ہر بات سے بچنا چاہیے۔ ہاں اجتماعی طور پر انتظامیہ کی اجازت سے معاملات ہونے چاہیے، جیسا کہ عام طور پہ انتظامات کے تحت ہوتا ہے، کوئی جلسہ ہے، اجتماع ہے، کوئی پروگرام ہے، تو اس کے لیے باقاعدہ ایک ٹائم ٹیبل، ایک شیڈول ہوتا ہے۔ اس بات کی اجازت نہیں ہوتی عام طور پہ کہ کوئی بھی شخص کسی بھی وقت آئے اور شروع ہو جائے۔ اچھا، ہم لوگ بعض دفعہ اس کا بھی خیال نہیں کرتے کہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے اور ہم اس میں لگے ہوتے ہیں، مگر ہمیں خیال نہیں آتا۔ نماز پڑھتے ہیں ہم یا تلاوت، نمازی برابر میں کھڑے ہیں، نماز ہو رہی ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے برابر میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے، ہم زور زور سے اپنی تلاوت کر رہے ہیں، تسبیحیں پڑھ رہے ہیں، یہ بھی بعض لوگ کر رہے ہیں، اچھی خاصی زور سے لوگ تلاوت کرنے لگ جاتے ہیں جس سے نمازیوں کو خلل ہوتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ موبائل بند کر دیں، باہر ہی بند کر دیں۔ آج یہ حال ہو گیا کہ وہ گانوں کی ٹونیں اور گانے اور اس طرح کی سریلی آوازیں اور میوزیکل قسم کی بیل اور ٹون وہ بج رہی ہوتی ہے اور عجیب جناب ایک حال ہوتا ہے، نماز کے اندر ایسی چیزیں جناب سنائی دینے لگتی ہیں جس سے خوف آتا ہے کہ آج ہم کہاں جا رہے ہیں۔ وہی بات کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسجدوں سے جو ہے وہ ساز کی آواز آیا کرے گی، آج وہ ساز بج رہا ہے، قیامت کی علامت ہے یہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بند کر دیں، کوئی بھی اس کو پسند تو نہیں کرتا لیکن احتیاط کی ضرورت ہے، مسجد سے باہر ہی بند کر دیں، آف کر دیں اور پھر مسجد میں قدم رکھیں تاکہ یہ خامخواہ ہم سے گناہ نہ ہو، اس میں بے احتیاطی تو بحال ہماری ہے۔ اور اسی طریقے سے پڑھیں، نماز میں آہستہ پڑھیں، اتنی آواز ہو کہ آپ خود سنیں، بس زیادہ زیادہ ہونٹ ہلیں، آپ خود سن لیں، بس یہ زور زور سے نہ پڑھا جائے۔ نمازیں اس طرح ادا کی جائیں، ذکر و اذکار وغیرہ بھی ان اوقات میں کیا جائے جس میں نمازیں ہو چکی ہوں۔ تو اس لیے یہ آیت ہمیں اس حوالے سے ہماری رہنمائی کر رہی ہے کہ ہمیں مسجد میں کس طرح داخل ہونا چاہیے، کس طرح رہنا چاہیے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کا ادب اور احترام ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے مسجد کی کسی چیز کو نقصان پہنچانا، کوئی چیز ضائع کر دی، دری ہے پھاڑ دی، کوئی چیز اٹھا کے گھر لے گئے، یہ بھی سب گناہ ہے، سب گناہ ہے۔ کوئی چیز ضائع نہیں، مسجد کی کوئی چیز خراب نہیں ہونی چاہیے، حتیٰ کہ وضو بھی بنایا ہے تو وضو کا پانی وہیں نچوڑ دیں، جھاڑ دیں وضو خانے پہ، پھر مسجد میں آئیں۔ وضو کا پانی بھی مسجد میں نہیں گرنا چاہیے، اس سے بھی مسجد کا فرش آلودہ ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح مسجد میں ایسی چیز کھا کے آنا جس سے بو پھیلتی ہے، لہسن پیاز کا صاف منع فرمایا گیا کہ یہ چیز جو یہ کھائے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے، منہ صاف کریں پھر آئیں، کیونکہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس طرح پسینوں کی بو ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں نہانے کی ضرورت ہے تو وہ بو دور کر لیں، بہتر ہے دور کر کے آئیں۔
ایسے کپڑے جن میں سب کالوچ لگی ہے، کوئی کام کے کپڑے ہیں، گندے ہو رہے ہیں، سنے ہوئے ہیں، گندگی نظر آ رہی ہے، کالے سیاہ ہیں، تیل آئل وغیرہ لگا ہے، اور جس کے برابر میں کھڑے ہوں گے معلوم ہے کہ وہ اپنے کپڑے بچائے گا، بالکل صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ الگ نماز پڑھے، وہ جماعت میں کھڑا نہ ہو۔ یہ برابر والے کو تکلیف دینے والی بات ہے کہ اس کا وہ جو کلر ہے کپڑے کا گندا، جو سیاہی تیل لگا ہوا، جیسے میکینک وغیرہ دیکھا ہوگا کہ ایسے گندے آلودہ کپڑوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اس سے کسی کے صاف ستھرے وائٹ کپڑے ہوں ہلکے رنگ، ظاہر خراب ہوں گے، پھر وہ گیپ آئے گا بیچ میں صف کے اندر، یہ سارا گناہ اس کے اوپر لکھا جائے گا۔ اسے چاہیے کہ وہ الگ نماز پڑھ لے۔ تو اسی طرح جہاں بھی اس طرح کا معاملہ ہو، کسی کو تکلیف ہوتی ہو تو آپ الگ نماز پڑھ لیں۔ جماعت میں کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے آپ کے لیے، ورنہ جماعت میں کھڑے ہونا ہے تو پھر آپ اس کے لیے تیار ہو کے آئیں، تو بدبو یہ وہ دور کی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو ہاتھ میں آپ کو پتہ ہے چابک اور کوڑا رکھتے تھے، اور جس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا تھا اس کو مسجد سے نکال دیتے تھے، اس کو روک دیا کرتے تھے۔ آج اگر یہ بات بھی کی جائے تو وہ لوگ سمجھتے ہیں بڑی سخت بات کی جا رہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں، ہمیں اس کا خیال رکھنا پڑے گا، اس لیے کہ اس میں لوگوں کو عبادتوں سے روکنے والا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن نے کہا جو لوگوں کو نمازوں سے اور خدا کے ذکر سے روکے وہ بہت بڑا ظالم ہے، یہ ظلم کے اندر آتا ہے اور یہ گناہ کے اندر آتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کا خیال رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جمعے کے دن نہا دھو کے خوشبو لگا کے مسجد آئے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ یہاں تک فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر اس کے پاس خوشبو نہیں ہے تو اس کی اگر اہلیہ گھر والی کی خوشبو ہے تو وہی لگا لے، اپنی بیوی کی خوشبو استعمال کر لے اگر وہ استعمال کرتی ہے، یہاں تک فرمایا۔ تو یہ بہتر ہے یہ چیزیں کہ خوشبو وغیرہ لگا کے آئے آدمی، اگر نہیں لگاتا تو بہرحال بدبو سے بچے جس سے کہ لوگوں کو پریشان۔ فرمایا جس چیز سے آدمیوں کو تکلیف ہوتی ہے اسی سے فرشتوں کو بھی اذیت ہوتی ہے۔ تو یہ منہ سے بو آتی ہے، اس کا تدارک یہ کہ برش کر لیں، مسواک کریں، کلی کریں، یہ کرنا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسواک فرمایا کرتے تھے، اور مسواک سے آپ کو بہت محبت تھی، تو ہم مسواک بھی کر سکتے ہیں، برش بھی کر سکتے ہیں۔ بعض دفعہ میرا اپنا تجربہ ہے، برابر میں اس طرح کوئی کھڑا ہوتا ہے کہ اس کے منہ سے بھپکے نکلتے ہیں اور اتنی پریشانی انسان کو ہوتی ہے، مجھے خود یا اور لوگوں کو، آپ کو بھی ہوگی، سب کو ہوگی، اتنی مشکل ہو جاتی ہے، دل کرتا ہے کہ ابھی بھاگو، نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے یہ اس سے جو ہے انسان کی توجہ بڑھ رہی ہے اور وہ پھر گن آ رہی ہے، بھاگنے کی سوچتا ہے انسان، تو یہ ہے عبادت میں خلل، یہ اس کے منہ کی بو کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس لیے فرمایا جو مسجد میں آئے منہ صاف کر کے آئے، اور ایسی چیز کھائی ہے تو اس سے منہ صاف کرے۔ یہ ہیں مسجد کے آداب وغیرہ۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، آگے مزید آیتیں میں اگلی دفعہ پھر بیان کروں گا، اور اس کے تحت جو بھی احکام ہوں گے پیش کی جائیں گے، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔